قابل صد احترام معزز دوستوں بزرگوں، اس وقت جو فلسطین اور اسرائیل کے حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، کوئی چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور جہاں ہمیں ان کی شہادتیں، ان کی قربانیاں اور خون کے اندر لتھڑے ہوئے ان کے لاشیں اور بچوں پر ہونے والا ظلم، جبر، تشدد، خواتین پر ہونے والا جبر اور ان کی وہ سڑکیں جو خون سے لہو لہان ہیں، صبح و شام دن رات جو خون کی ہولیاں وہاں پہ کھیلی جا رہی ہیں، وہ تڑپاتی ہیں، وہیں پر مسلمانوں کا رویہ اور بے حسی یہ بھی تڑپا رہی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ پوری امت وہ متفق ہوتی تھی، اس کا کوئی بھی نظریہ ہوتا تھا اس میں اتفاق ہوتا تھا، اس میں وحدت ہوتی تھی، اس میں یگانگت ہوتی تھی، اور امت کا درد وہ ہر مسلمان کے سینے میں ہوتا تھا۔ لیکن اب جو حالات ہیں وہ بہت ناگفتہ حالات ہیں کہ وہ اس طرف سب کچھ لٹ رہا ہے، سب کچھ کٹ رہا ہے، لیکن امت پر اسی طرح بے حسی طاری ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جب مسلمانوں کی طرف سے ایسے جملے اور ایسی باتیں، ایسے دعوے کیے جاتے ہیں جو بلا دلیل اور بے ڈھنگے ہوں تو اس سے دل اور بھی کڑتا ہے، روح تک دہل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ اس وقت میں بہت چل رہا ہے کہ یہودی اس دور کے اصل مکین ہیں، وہ وارث ہیں اس جگہ کے، فلسطینی قابض ہو کے بیٹھے ہیں، تو فلسطینیوں کو یہودیوں کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے۔ اگر یہودی ان پہ ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنا حق لینے کے لیے کر رہا ہے، اور یہ بات کن کی طرف سے کی جاتی ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اور جو ہے وہ میرے سامنے بھی بلکہ ایک دو ساتھیوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بات آج کل بہت پرنٹ میڈیا میں اور اس طرح جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہودیوں کی جو اصل جگہ ہے وہ جو اسرائیل اس وقت ہے، فلسطین ہے، سارا علاقہ یہ یہودیوں کا ہے، اور یہودی اپنی جگہ لینے کی جد و جہد کر رہے ہیں اور فلسطینی وہاں پہ قابض ہیں۔ فلسطینیوں کو ان کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے جس کے اصل حقدار وہی ہیں، یہودی ہیں۔ بات سمجھے نا؟ تو ان جیسی باتوں نے واللہ العظیم دل کو جو ہے وہ انتہائی رنجیدہ کر رکھا ہے، روح تک اس سے متاثر ہوئی ہے۔ میں اسی لیے آج کا یہ جو جمعہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، حالانکہ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ وہ جو ہمارا سیرت سے پہلے عنوان چل رہا تھا رزق کی کنجیوں کے حوالے سے 3 عمل ہم نے بتا دیے تھے، اور باقی چند چیزیں رہتی تھیں، میں نے کہا تھا کہ میں وہ ذکر کروں گا، لیکن بہرحال حالات کے پیش نظر آج آپ کے سامنے یہ موضوع لے کر آیا ہوں، اور تاریخی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، زمینی حقائق اور جغرافیائی اعتبار سے یہ بات ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو علاقہ فلسطین اور اسرائیل کا ہے یہ یہودیوں کا ہے ہی نہیں۔ اور یہ صرف میں آپ کو دعویٰ نہیں سکھا رہا، یہ میں آپ کو الفاظ نہیں سکھا رہا کہ آپ یوں کہیں، نہیں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس دعوے کو ہم دلیل سے سمجھیں گے، تاریخی اعتبار سے اور جغرافیائی اعتبار سے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آج جو ہمارا آج یہ جمعہ ہے یہ ایک سبق ہے، یہ ایک درس قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب ذرا جو ہے وہ اللہ کے نام کی برکت حاصل کر کے ہم اس بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے آیت مبارکہ کی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ یہاں جو ہے وہ 4تھا رکوع سورہ مائدہ کا شروع ہو رہا ہے اور یہ 6واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں نازل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے یہاں پہ باتیں کی ہیں۔ اب وہ مختصراً پہلے سنیے پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وقت بھی انتہائی جو ہے وہ کم ہے، تو مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم،
کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ عطا کی تھی، بحیثیت قوم جو تم پر اللہ کی نعمتیں تھیں ان کو ذرا یاد کرو، ان کو اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے دھیان میں لاؤ۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ملوک، سلاطین، بادشاہان پیدا کیے، یعنی باطنی جو سلطنت تھی ان کا وارث بھی اللہ نے ان کو ایک دفعہ ٹھہرایا، اور ظاہری جو سلطنت تھی، ظاہری جو دنیا داری تھی، بادشاہت تھی اور حکومت تھی، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے حکمران، بہت سے بادشاہ پیدا کیے۔ اور فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو اس سے پہلے جہان والوں کو نہیں عطا کیا تھا، کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، اب حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیے، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، التي كتب اللہ لکم، اللہ نے اس کی فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے، حملہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تکوینی طور پہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ حملے کی صورت میں فتح آپ کو عطا ہوگی، جس طرح بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ملا تھا، 2 قافلے تھے، حضور نے صحابہ کے سامنے رکھا، ایک قافلہ ملے گا یا تجارتی یا دوسرا، جو آپ کا اختیار ہو، اللہ نے اس کی فتح آپ کے لیے لکھ دی ہے، تو تجارتی قافلے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ان کو روکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ فتح پہلے لکھی تھی، وہ فتح ان کو مل گئی۔ تو بہرحال اسی طرح اس وقت بھی ہوا۔ فرمایا کہ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اپنی پشتیں پھیر کر جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ نہ جانا، وگرنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ فرمایا قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اس قوم نے کہا اے موسیٰ، جس بستی کا، جس شہر پر حملہ کرنے کا آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، وہاں پہ تو بڑے مضبوط لوگ بیٹھے ہیں، ان کی تو بڑی منظم فوج ہے، بڑے توانا قسم کے لوگ ہیں، جبار قسم کی قوم وہاں پہ آباد ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ قوم وہاں سے نکل نہیں جاتی تو ہم وہاں پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں، یعنی جب تک پریشانی دور نہیں ہو جاتی ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، یار یہ کام کرنے کو دل تو بڑا کر رہے لیکن ہے مشکل، یعنی مشکل ختم ہو جائے تو پھر میں کر لوں گا، بات سمجھے نا؟ انہوں نے بھی یہی کہا، وہاں پہ جبار قوم ہے تو ان کی موجودگی میں ہم یہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ نکل نہ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، قَالَ رَجُلَانِ، ان میں سے 2 آدمی تھے، وہ بہت نیک صالح آدمی تھے، انہوں نے کہا يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام کر رکھا تھا، ان دونوں پر، ان دونوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیں اگر ہم وہاں پہ داخل ہوں گے تو فتح اور نصرت تو اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی، تو بہرحال آپ کو داخل ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان کی ذرا بھی رمق باقی ہے تو اللہ تعالیٰ پہ تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، انہوں نے قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں زیادہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو، ہم پہلے ہی بڑے تنگ ہیں، پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، اگر وہاں سے وہ قوم نہیں نکلتی پھر آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بالکل کورا جواب دے دیں، ہم وہاں پہ جا کے حملہ نہیں کریں۔ تو بہرحال معزز سامعین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو فتح لکھی تھی اس کو 40 سال کے لیے موقوف کر دیا، فرمایا کہ اب تم اگلے 40 سال تک چاہ کر بھی اس بستی اور شہر میں داخل نہیں ہو سکو گے، بات سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے حرمت کو ان کے اوپر لازم کر دی۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو فرمایا کہ اے موسیٰ اب آپ بھی ان نافرمان قسم کے لوگوں پہ ترس نہ کھائیں، یہ وادی طی کے اندر یہاں صحراؤں میں اگر بھٹک رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں تو ان کو اسی طرح ذلیل و خوار ہونے دیں۔ تو بہرحال معزز سامعین،
یہ وہ آیات طیبات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ میں سے رکھی ہیں، اور اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے ابھی تک میں جو ہے وہ آپ کے سامنے قصداً ان کو چھوڑ رہا ہوں، وقت کم ہے اور ہمارا موضوع تھوڑا لمبا ہے۔ اب موضوع سامنے ذرا توجہ کیجیے۔ اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ جو فلسطین اور یہ بنی اسرائیل کا علاقہ ہے، یہ بنیادی طور پہ یہودیوں کا ہے، فلسطینی وہاں پہ جا کے آباد ہوئے بیٹھے ہیں، تو فلسطینیوں کو اپنی ثوابدید سمجھتے ہوئے، یعنی ان کا حق سمجھتے ہوئے، یہودیت کی زمین کا ان کا حق سمجھتے ہوئے رضاکارانہ طور پہ وہاں سے نکل جانا چاہیے اور یہ زمین ان کے حوالے کر دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ زمین ہے ہی ان کی۔ اب وہ تاریخ سے، مذہب سے، علوم قرآنیہ و احادیث نبویہ سے اتنے نابلد اور لا علم ہیں کہ اب ذرا آپ اگلی گفتگو جب سنیں گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعی کتنے بے خبر ہیں اور کتنے لا علم ہیں کہ جو فلسطینیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے نکلیں اور یہودیوں کی یہ جگہ ہے ان کے لیے خالی کریں۔ بات سمجھیں؟ معزز سامعین، یہ جو بنی اسرائیل آباد ہوا، یہ جو اسرائیل اس وقت مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اسے یروشلم کہا جاتا ہے اس شہر کو، یہ جو شہر آباد ہوا ہے، یہ آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے بھائی؟ حضرت، ذرا بلند آواز سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے آ کے حجاز میں بسا دیا، مکۃ المکرمہ میں، اور یہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ اب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل یہ آخر تک یہیں رہی ہے، اب تک وہیں پہ آباد ہے، یہ یہاں سے کہیں نہیں گئے۔ اور جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا یروشلم میں، جو اس وقت دارالخلافہ ہے۔ بات سمجھیں؟ وہاں پہ ان کو آباد کیا، اور ان کے لیے جو گھر تعمیر کیا، یعنی عبادت خانہ تعمیر کیا، وہ تھی مسجد اقصیٰ۔ بات سمجھے نا جی؟ تو گویا کہ مسجد حرام بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام۔ ایک بیٹا یہاں پہ بٹھایا مکۃ المکرمہ میں اللہ کے حکم سے، اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں آباد کر دیا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کا ایک نام تھا اسرائیل، ان کے آگے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہیں سے آگے ساری بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یہاں تک؟ اب معزز سامعین، یہ تقریباً آج سے 4 سے 5 ہزار سال یہ پہلے کی ساری بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس وقت یہ دونوں قبلے آباد کیے گئے، اور یہ دونوں جگہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ذریعے سے آباد کی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ تقریباً 300 سال اگلے وہیں پہ رہے۔ 300 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو لیا اور یہ چلے گئے مصر کی طرف۔ کہاں چلے گئے جی؟ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے بیٹھے تھے۔ وہ سارا قصہ وہ جو ہے اجازت نہیں دیتا وقت کہ آپ کے سامنے بیان کرو۔ اب یہ سارے کے سارے مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سلطنت میں شریک ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پہ معزز سامعین جو ہے وہ وہاں پہ ایک مضبوط جو ہے وہ ایک ریاست قائم کی، یہاں تک کہ یہ اگلے جو ہے وہ کئی سال تک وہاں مصر میں آباد رہے۔ پھر جو مصری مقامی لوگ تھے انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور وہ ان کی جو ایک عارضی حکومت تھی، چونکہ یہ تو بیت المقدس سے وہاں سے گئے تھے نا اٹھ کے، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے ان پہ غلبہ پا لیا، ان کو غلام بنا لیا اور خود وہ حاکم بن گئے۔ بات سمجھیں؟ اب یہ جو ان کی حکومت ہے جو مقامی لوگوں کی تھی، یہ اگلے کئی ہزار سال تک، کئی 100 سال تک قائم رہی۔ اب یہی وہ موقع تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ مصر میں تھے نا جی، تو مصر میں گئے کیسے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ حکومت قائم کی، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کی دعوت پر یہ مصر چلے گئے، اور پھر یہ اگلے کئی سال وہاں پہ آباد رہے۔
پھر مقامی لوگ غالب آ گئے اور انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، مغلوب کر لیا، اور ان کو جو ہے وہ غلامی کی چکی میں پیسا۔ اب اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، انہوں نے مصریوں سے گویا کہ دوبارہ یہ فلسطین میں آ کے آباد ہوئے، بنی اسرائیل کو لے کے دوبارہ فلسطین میں آ گئے۔ اب معزز سامعین، پھر کیا ہوا کہ یہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے آگے تقریباً 12 بیٹے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ریاست کو، حکومت کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیے۔ اب جتنے حصے ملک اور سلطنت کے ہوتے چلے جائیں گے اتنی ہی کمزوری آتی جائے گی۔ آج مسلمان 58 ملکوں پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن طاقت اور قوت کے اعتبار سے بالکل صفر ہے۔ بات سمجھے نا؟ اگر ایک وحدت ہوتی، ایک حکومت ہوتی، تو یہ حال نہ ہوتا امت مسلمہ کا جو اس وقت ہے۔ تو بہرحال 12 حصوں میں جب انہوں نے تقسیم کر دیا تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ حکومتیں کمزور ہو گئیں۔ ادھر دوسری طرف ایران کے ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے یہاں پہ حملہ کر دیا۔ بلکہ اس سے پہلے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک اور جو ریاست تھی اس نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو شکست ہوئی، اور تقریباً یہ 12 لاکھ اس وقت یہودی یہ یروشلم میں آباد تھے، اور 6 لاکھ کو اس نے وہیں پہ قتل کر دیا، اور باقی 6 لاکھ کو لے کر وہ اپنے ساتھ اپنے ملک لے گیا غلام بنا کر۔ پھر جو ہے وہ عراق پر، یہ عراقی تھا جو جس نے پہلے حملہ کیا، پھر ایرانی بادشاہ نے عراق پہ حملہ کیا، اور جو یہودی وہاں پہ غلامی میں تھے ان کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام کا یروشلم پر گزر ہوا، تو ایک اونچے پہاڑ پر یہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی قید میں سے ہو کے آ رہے تھے، وہیں سے آزاد ہو کے آئے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ پورے کا پورا شہر ویران ہے، یروشلم، اور لاشیں کی لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، ہڈیاں جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہوئی ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس وقت کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ ان لوگوں کو جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، جن کے گوشت گل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے عزیر کو سلا دیا، اور جب یہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، آپ کتنی دیر سوئے رہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا اللہ میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر آپ 100 سال جو ہے وہ سوئے رہے ہیں۔ انظروا الی حمارک وطعامک، آپ اپنے جو ہے وہ گدھے کو بھی، سواری کو بھی دیکھیے اور اپنے کھانے کو بھی دیکھیے۔ اب جو گدھا تھا وہ بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی گل چکی تھیں، اور جو کھانا تھا وہ بالکل تر و تازہ پڑا ہوا تھا۔ بات سمجھیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ وہی وقت ہے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان جو یہودی تھے یہاں پہ جو مردہ حالت میں تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی حضرت عزیر کی دعا سے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس طرح جو ہے یہ دوبارہ پھر جو ہے وہ انہوں نے اس شہر کو آباد کیا۔ اب معزز سامعین ذرا توجہ رکھیے، 120 قبل مسیح کے اندر اب دوبارہ پھر جو ہے وہ یہاں جب یہ فلسطینی آباد تھے تو یہاں پر حضرت طالوت علیہ السلام، یہ وہی طالوت ہیں جن کا قصہ دوسرے پارے کے بالکل آخری صفحے میں ہے، فلما فصل طالوت، کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو دوبارہ یہاں پہ یہودیوں کو فتح عطا فرمائی۔ بات سمجھے نا جی؟ اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو آنی جانی لگی ہوئی ہے یہ یہودیوں کی ہے، جو بیسک یہاں پہ فلسطینی رہنے والے ہیں وہ یہیں پہ ہیں، جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، جو غلام بنایا جا رہا ہے وہ بھی صرف یہودیوں کو بنایا جا رہا ہے، جو وہاں پہ مقامی آبادی ہے وہ وہیں پہ اسی طرح موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جالوت کو طالوت کے ہاتھوں سے شکست ہوئی اور طالوت خلیفہ بن گئے، 16 سال ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام یہ طالوت کے خلیفہ بنے، 40 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی۔ پھر ان کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام یہاں کے خلیفہ بنے۔
اور اگلے 40 سال تک نظام سلطنت ان کے ہاتھ رہا، اور یہ تقریباً جو ہے وہ 96 سال بنتے ہیں۔ یہ ایک صدی جو ہے یہ ایسی حکومت دنیا کے اندر شاید ہی کی تاریخ کے کسی موڑ پر قائم ہوئی ہو جس طرح کی حکومت، ایک صدی کی حکومت یہاں پہ قائم ہوئی ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اب یہ جو ہے وہ اس کے بعد یہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اس ریاست کو تقسیم کر دیا، ایک مرکزی حکومت قائم رہی، ایک علاقائی حکومت بن گئی۔ اب جو مرکز تھا وہ ایک بیٹے کے پاس آ گیا، باقی جو علاقائی حکومت تھی وہاں کے بادشاہ انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو بنا دیا۔ اب اس کے بعد معزز سامعین یہ 200 سال تک دوبارہ پھر اسی طرح نظام چلتا رہا۔ اب اس کے بعد معزز سامعین یہ ہوا کہ ایک بادشاہ نے ان پہ آ کے حملہ کر دیا، اور وہ جو علاقائی حکومت تھی اس پر جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ بات سمجھے نا جی؟ اب معزز سامعین یہی ہوا کہ 134 سال قبل مسیح، بلکہ آپ 721 سال قبل مسیح کا یہ حملہ ہوا، اور پھر 134 سال اس نے آ کے حکومت یہاں پہ قائم کی ہے۔ اور پھر معزز سامعین آج سے 2500 سال پہلے، آج سے 2500 سال پہلے دوبارہ معزز سامعین ایک عراق کا بادشاہ تھا ذوالقرنین نامی، اس نے وہاں پہ دوبارہ حملہ کیا۔ ان کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین وہی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ ذوالقرنین اس کے علاوہ کوئی اور ہے، وہ اصل جو ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے آ کے پھر یہودیت کو وہاں پہ آباد کیا، اور یہ ریاست دوبارہ جو ہے وہ ان کے قبضے میں دی ہے۔ اب معزز سامعین ذرا توجہ کیجئے، 63 قبل مسیح میں رومیوں نے آ کے دوبارہ یہ یروشلم پہ حملہ کیا۔ جب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 63 سال پہلے، پیدا ہونے کے 63 سال پہلے حملہ کیا اور یروشلم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ جو موقع ہے یہ بڑا وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا جب رومی وہاں پہ قابض تھے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے لے کر ان کی آخر تک ساری زندگی گویا کہ ایک معجزہ بنائی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ یہ مٹی کے پرندے اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اوٹ پڑتے تھے، مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح معزز سامعین لا علاج جو مریض ہوتے تھے، برس کے اندھا پن جو تھا اس کو یہ شفا یاب اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اب جو مقامی وہاں پہ یہودیت تھے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی نظر میں وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے مذہب میں ان کی اجازت نہیں ہے، یہ گویا کہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس مذہبی بنیاد پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ اب کیا ہوا کہ 70 عیسوی میں بنی اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کیا، رومیوں کے خلاف بغاوت کی، پھر روم نے قبضہ کیا۔ یہ وہ موقع ہے جس کا اشارہ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بات سمجھیں، ہمارے قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا بہرحال بات کو بالکل مختصر کرتے ہیں۔ 300 عیسوی کے اندر رومی دوبارہ جو ہے، یہ جو رومی تھے جنہوں نے یروشلم پہ قبضہ کیا تھا، یہ سارے کے سارے عیسائی ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ عیسائی ہو جاتے ہیں۔ اب انہی کی یہودیوں سے لڑائی بھی تھی، ان رومیوں کی۔ یہ عیسائی ہونے سے پہلے یہ بت فروش تھے اور یہ مشرک تھے، لیکن 300 عیسوی میں یہ عیسائی ہوتے ہیں۔ جب عیسائی ہوتے ہیں تو ایک علاقائی نفرت پہلے سے موجود تھی، اب دوبارہ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی نفرت بھی دل میں پیدا ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے مذہب کے مطابق قتل کرنے والے وہ یہودی تھے، اور عیسائیوں کا نظریہ بھی یہ تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں اس وقت۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بحفاظت آسمانوں پہ اٹھایا، اور یہی صحیح نظریہ ہے۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ بات سمجھے نا جی؟ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ قتل ہوئے ایک دفعہ، لیکن قرب قیامت میں دوبارہ پھر تشریف لائیں گے۔
عیسائیوں اور مسلمانوں کے نظریے میں جو بنیادی طور پہ فرق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ صرف یہی ہے کہ ان کے ہاں ایک دفعہ وہ صلیب پہ لٹکے ہیں اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ بحفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے. بات سمجھے نا جی. اب معزز سامعین ذرا توجہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں تھا نہ کہ یہودیوں کے قبضے میں. بات سمجھ گئے جی. یہی نتیجہ نکلتا ہے نا جی. اس وقت رومی وہاں پہ قابض تھے اور رومی عیسائی ہو گئے. حضور کی جب بعثت ہوئی تو یروشلم کن کے قبضے میں تھا بھائی؟ سارے بولیے جی. کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائیوں کے قبضے میں تھا. دوسری بات ذرا توجہ کر سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومیوں نے جو وہاں کے عیسائی تھے چابیاں از خود بیت المقدس کی حضرت عمر کے حوالے کی ہیں, انہوں نے لی نہیں ہیں. اور دینے والے یہودی نہیں ہیں بلکہ دینے والے کون ہیں؟ دینے والے عیسائی ہیں. اب یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے. اب معزز سامعین 1948 سے پہلے یہ 70 عیسوی سے لے کر 1948 تک 1880 سال کا وقفہ بنتا ہے. یہ دورانی ہے کہ یہودیوں کو دنیا کے اوپر کہیں بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی. حتیٰ کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ اسرائیل, یہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا. 48 میں اس وقت کی جو یہ طاقتیں تھیں, فرانس ہو گیا, جرمنی, یہ برطانیہ اور امریکہ, انہوں نے غاصبانہ طور پہ دنیا سے یہود کو اکٹھا کر کے مشرق وسطیٰ کے سینے کے اندر یہ خنجر گھونپا ہے اور ان کو وہاں پہ آباد کیا ہے. یہ آپ کے ذہن میں ضرور سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے کہ کہاں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے اور کہاں اب آج کے حالات بھی ہمارے سامنے ہے. یہاں کے حالات ہمیشہ جو ہے وہ خراب کیوں رہے ہیں؟ ہمیشہ ایک قابض ہو رہا ہے دوسرا مقبوض بن رہا ہے, ایک غالب ہو رہا ہے دوسرا مغلوب بن رہا ہے. یہ جنگیں ہمیشہ کیوں ہوئی ہیں؟ معزز سامعین اس کو ذرا سمجھیے کہ اس وقت یہ نہر سویز تو بعد میں بنی ہے. اس وقت جو زمینی راستہ تھا مشرق وسطیٰ کو یورپ سے ملانے والا وہ یہی شام کا علاقہ تھا, یہی جو ہے وہ فلسطین کا علاقہ تھا. اس دور میں فلسطین, آج کا اسرائیل, لبنان اور آج کا شام اور یمن, اس سارے علاقے کو شام کہا جاتا تھا. یہ سارا علاقہ شام کا کہلاتا. ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تجارتی سفر کیے شام کی طرف, اس شام سے یہی سارا علاقہ مراد ہے. اور یہاں پہ جا کے یہ اپنے تجارتی سامان لے کے جاتے تھے. یہاں سے سامان آگے یورپ کی طرف بھی جاتا تھا اور پھر پوری جو ہے وہ ادھر مشرق وسطیٰ کی طرف بھی جاتا تھا. تو بہرحال اب معزز سامعین 1948 میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ ان طاقتوں نے اسرائیل کو یہاں پہ آباد کیا. اب ذرا 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسحاق علیہ السلام کو وہاں پہ ٹھہرایا اور اللہ کا گھر آباد کیا. پھر معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی جو امامت کروائی وہ کہاں پہ؟ بیت المقدس کے اندر, مسجد اقصیٰ کے اندر. یہ گویا کہ اعلان تھا کہ اللہ کا جو سفارت خانہ زمین پر ہے اب اس کے سفیر و رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کے طور پہ اب اس کی وارث امت محمدیہ ہے. بھئی بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ یہ دینی حیثیت ہے بیت المقدس کی اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب تاریخی جو حیثیت ہے, اب یہ جو اتنا وقت میں نے آپ کا لیا ہے اس کا نچوڑ بھی تو نکلنا چاہیے. تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو رہنے والے مستقل آباد ہیں وہی وہاں کے اصل حقدار بھی ہیں اور وہ فلسطینی ہیں نہ کہ یہودی. اس لیے کہ یہود تو وہاں سے آتے جاتے رہے ہیں اور فلسطین ہی تھے جو ہر حال میں وہیں پہ مقیم رہے ہیں. گویا کہ وہاں کے جو اصل باشندے اور اصل اقامت کرنے والے وہ فلسطینی ہیں نہ کہ یہودی. یہودیت کو 1948 میں وہاں پہ جا کے بسایا گیا ہے. اور بھائی بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب تیسری اس کی جو حیثیت ہے معزز سامعین وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اور اس کے بعد بھی اب مسجد اقصیٰ کے اندر
جو زیادہ دیر وقت اور قیام رہا ہے وہ فلسطینیوں کا رہا نہ کہ یہودیوں کا رہا ہے۔ ان تمام حیثیتوں کو اگر دیکھا جائے تو یہاں کے جو اصل وارث ہیں وہ کون ہیں بھائی؟ فلسطینی ہیں نہ کہ یہودی ہیں۔ اس لیے معزز سامعین وہاں پہ ہر ہونے والا ظلم وہ ظلم ہے، وہ جبر ہے، وہ تشدد ہے، اور مسلمانوں کو ایک جمعیت کی صورت میں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسجد اقصیٰ کی بات سنی تو ان کا شوق پیدا ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ وہاں پہ نماز پڑھا کرو، ایک نماز پڑھنا ہزاروں نمازوں کا ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم وہاں پہ نہ جا سکیں تو پھر کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں کے قندیل جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھیج دیا کرو، تمہارا یہ تیل بھیجنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم وہاں پہ جا کے حاضر ہو گئے۔ اس لیے مالی امداد ہو یا دعاؤں کی صورت میں کسی بھی اعتبار سے ہمیں بیت المقدس اور فلسطینیوں کا ساتھ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔